ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ تقریباً آج سے 10 سال پہلے سگیاں روڈ وہاں سے ایک سید زادے عالم دین کا گزر ہوا۔ انہوں نے ایک نئی موٹر سائیکل خریدی۔ عالم دین جو ہوتا ہے اس کی جتنی بھی ساری عمر کی کمائی ہوتی ہے وہ کتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ طالب علم سے لے کر عالم دین بننے تک وہ بڑی محنت کرتا ہے، اور اس کی جو بھی جمع پونجی ہوتی ہے اس سے اس نے پیسے اکٹھے کر کے ایک نئی موٹر سائیکل خریدی۔ آج سے 10 سال پہلے سگیاں روڈ آج سے 10 سال پہلے سگیاں روڈ جو ہے وہ بہت خطرناک روڈ ہوتا تھا، اور لوگ وہاں سے گزرنے کے لیے ڈرتے تھے۔ تو وہاں سے ان کا گزر ہوا، اچانک وہاں سے ڈاکو آئے، اور ڈاکوؤں نے اس عالم دین، اس سید زادے کو، جی ہاں ایک نمبر سید زادہ تھا وہ، اس کو روک لیا گن پوائنٹ پر۔ اب ان کے پاس گن بھی تھی۔ گن پوائنٹ پر جب اس کو روک لیا تو اس سے کہا کہ جو کچھ ہے نکال دو۔ سید زادے کے پاس جو کچھ بھی تھوڑا بہت تھا وہ دے دیا، اور پھر کہا کہ یہ موٹر سائیکل سے اترو، اور یہ موٹر سائیکل بھی ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ سید زادہ بہت پریشان ہوا۔ اب ڈاکو جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک پیشہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کسی کو روکتے ہیں تو اس کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، اور ایسے ہی اس کو جو ہے تھپڑ وغیرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ آگے سے جس کو وہ لوٹ رہے ہیں وہ کچھ کہے نہ اور وہ ڈر جائے۔ اب سید زادے بہت پریشان ہوئے، کیونکہ ساری عمر کی ان کی جمع پونجی سے اکٹھی کی ہوئی کمائی سے بائک انہوں نے خریدی تھی، اور ابھی بائک سے سٹیکر بھی نہیں اترے تھے، یعنی کہ بالکل اپلائیڈ فور تھی، اور وہ بہت پریشان تھے۔ ان کو محبت بھی تھی۔ ظاہری بات ہے جو غریب بندہ ہوتا ہے اس کے لیے جب وہ بائک خریدتا ہے تو اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر ایسا بندہ جس کی تنخواہ ہی صرف 10-12 ہزار ہو، اس بندے کے لیے آج سے 10 سال پہلے موٹر بائک خریدنا، اور پھر اچانک ڈاکوؤں کو آ جانا اور اس سے چھین لینا، سید زادے بہت پریشان ہوئے۔ اب ڈاکو جو لوگ تھے وہ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ یار اس کو اب مارتے ہیں تاکہ یہ ڈر جائے، اور پھر ہم بائک لے کر چلے جائیں گے۔ اب وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں، کیونکہ سید زادے سائڈ پر ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ اب وہ آگے آنے لگتے ہیں تو اچانک سید زادے صاحب کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ان کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، اور ان کے یقین کی آپ انتہا دیکھیں۔ جی ہاں، ہو علی کے ماننے والا، ہو اوریجنل سید، پھر بات تو بہت اوپر تک جائے گی جی۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے نا دونوں ہاتھ ایسے کھڑے کیے، اور دونوں ہاتھ کھڑے کرنے کے بعد انہوں نے یا علی یا علی یا علی، نعرہ حیدری نعرہ حیدری، یا علی نعرہ حیدری، اونچی اونچی حضرت علی کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری، یا علی، فل جذبات میں کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، اتنے جذبات میں وہ چلے گئے۔ اب چوروں پر نہ خوف طاری ہو گیا کہ اس بندے کو کیا ہو گیا ہے۔ جیسے ہی اس عالم دین نے، اس سید زادے نے جذبات میں آ کر نعرے لگانے شروع کیے تو چور ڈر گئے اور وہ بھاگ گئے۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جن کے مالک تگڑے ہونا، پنجابی میں کہتے ہیں جنہ دے مالک تگڑے ہونا کنڈ نہیں لگن دیندے، وہ کمر نہیں لگنے دیتے، اور یقین پختہ ہو، اور پھر ہو سید زادہ اور حضرت علی کو یاد کرے اور چور اس کو لوٹ کے لے جائیں۔ ہو ہی نہیں سکتا بھائی، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب لوگ جو ہیں اپنی اپنی ذہن کے مطابق سوچیں گے، کوئی کہیں گے کہانی ہے، کوئی کہے گا واقعہ ہے، کوئی کچھ کہے گا، ہر بندہ اپنے ذہن کے مطابق سوچے گا۔ لیکن یہ ایک سچا واقعہ ہے لاہور کا، جو ایک عالم دین سے ہم نے سنا۔ جی ہاں، ایک سچا واقعہ۔ یہ اب آپ کے اپنے اپنے ذہن کی وصیت ہے کہ آپ اس کو پوزیٹیو لیتے ہیں یا نیگیٹیو، لیکن بات وہی کہ پکارا حضرت علی کو جائے اور سید ہو کر پکارا جائے اور اس بندے کو کوئی لوٹ کر لے جائے، میرا ایمان ہے کہ ایسے ہو نہیں سکتا۔ تو اس طرح اس عالم دین کی بائک بھی بچ گئی، اور یہ سیکھنے کو ملا کہ جب بھی آپ پر مشکل وقت آئے، اگر آپ پختگی سے، یقین سے پکاریں تو نیک لوگ آپ کی باتیں سنتے ہیں اللہ کے وسیلے سے۔ مدد اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ وسیلے سے بھی مدد کرتا ہے۔
بہت شکریہ، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو اپڈیٹس دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پنجاب نیشنل ٹی وی، کیونکہ یہ چینل آپ کا ہے، اپنا چینل۔